اچھا، ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر سسٹم کی طرف سے کون کون سے مسئلے ہیں جو کہ اس طرح آتے ہیں؟ ڈاکٹرز کئی دفعہ دوائیاں زیادہ بڑھاتے جاتے ہیں کیونکہ ہم بار بار ڈاکٹر کو جا کے بتا رہے ہیں. اگر ڈاکٹر کہتا بھی آپ واک کریں، ایکسرسائز کریں، ہم سال ہر سال اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے لیکن واک اور ایکسرسائز نہیں کریں گے تو ڈاکٹر بھی تنگ آ جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے اب اس نے بات تو ماننی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پھر میں ان کو دوائیاں دیتا رہتا ہوں. یا یہ کہ ایکس رے کو ٹریٹ کر دیتے ہیں، انسان کو ٹریٹ نہیں کرتے. بس ایکس رے دیکھا، اچھا جی آپ کا تو یہ مسئلہ ہے، چلو جس کا یہ علاج ہے، لیکن اس کے لیے جو ایک نفسیاتی طور پہ ان کو کوئی سیٹسفیکشن دینی ہے وہ نہیں دے پاتے. کرونک پین کو ایکسپلین نہیں کرتے کہ بھئی یہ اب آپ کی ایج کے ساتھ دردیں ہیں اور اب آپ کو اپنے لائف سٹائل میں بہت سی چیزوں کو تبدیل کرنا ہے، بہت سے کام جو ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے. یا یہ کہ ان کو صرف یہ بتا دیا کہ آپ کا ایجنگ فیکٹر ہے، بس آپ برداشت کریں، اور ان کو سلوشنز پہ نہیں جانے دیتے. ڈرپس لگا دیں گے، انجیکشن لگا دیں گے. جو کیئر گیور ساتھ ہوتا ہے اس کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی کہ آپ نے ان کو اٹھانا بٹھانا، کیا کام کس طرح سے کرنا ہے، کن چیزوں کو دیکھنا ہے. میرے کچھ ریلیٹیو جو ہیں یو ایس میں، تو وہ ان سے میری بات کوئی ویسے ہو رہی تھی کچھ عرصہ پہلے. کوئی یہاں پاکستان میں ہمارا ریلیٹیو بیمار تھا، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ایسی سروسز موجود ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مثلاً آپ کا کوئی ریلیٹیو اولڈ ایج میں ہے تو وہ آپ ان کو اپنے وہ ایسی کمپنیز ہیں ان کو آپ بلاتے ہیں، obviously دے چارج یو. وہ آ کے آپ کا سارا گھر دیکھتے ہیں اور پھر وہ روٹین چیک کرتے ہیں، وہ جو بھی سینئر سٹیزن ہے اس کی، اور پھر وہ آپ کو اس کے مطابق مختلف یعنی چھوٹی چھوٹی کوئک ٹپس بھی دے کے جاتے ہیں. اور کہیں کہیں جیسے باتھ روم میں آپ کے لیے کوئی ہینڈل لگا دیا، کوئی سیفٹی کی اور چیزیں گیئرز چاہیے وہ وہاں پہ استعمال کر لیں، تاکہ وہ جو انسان ہے جو سینئر سٹیزن ہے اس کی زندگی بھی آسان ہو اور جو باقی گھر والے ہیں ان کی زندگی بھی آسان ہو. لیکن ہمارے نہ تو ایسی سروسز ایسی موجود ہیں اور نہ ہی ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تو جو بزرگ ہوتے ہیں اور ان کو تکلیفیں اور دردیں ہوتی ہیں، ان کو ٹیم ورک چاہیے، ان کو ڈاکٹر چاہیے جو ان کو گائیڈ کرے، ان کو فزیو تھراپسٹ چاہیے، ان کو فیملی چاہیے، اور اس پیشنٹ کو خود بھی بہت سارے کام جو ہیں وہ کرنے ہوں گے. تو کیا کام کرنے ہوں گے اگر ہم یہ سوچیں؟ اصل یہ کہ لائف سٹائل بیسڈ پلان ہونا چاہیے، اور کن ایریاز کو ہم نے دیکھنا ہے ان پہ ہم توجہ دیں. جیسے موومنٹ سب سے ضروری ہے. بیڈ ریسٹ نہیں چاہیے ہوتا درد میں، موومنٹ چاہیے ہوتی ہے. لیکن یہ ضرور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی پھڑکتی ہوئی موومنٹ نہیں کرنی ہے کہ وہ ہمارے لیے مینیج کرنی مشکل ہو جائے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیلی میں نے کون کون سی ایکسرسائزز کرنی ہے، اور اس میں فزیو تھراپسٹ آپ کو کافی ہیلپ کر سکتا ہے. تو ہم کون کون سی جینٹل ایکسرسائزز کریں گے، اور آپ کے پیڈ کے فورم پہ تو وہاں پہ ماشاءاللہ آپ کی ٹرینر بھی موجود ہیں جو کہ بہت اچھی طرح سے گائیڈ کرتے ہیں. پھر یہ کہ چلنا 10 to 20 منٹس چلنا جو ہے بہت ضروری ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ 20 منٹ یا 15 منٹ اکٹھے چلیں، وہ آپ کو بہت بوجھ لگ رہا ہے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ دن میں 3-4 دفعہ چلتے ہیں 5-5 منٹ کے لیے. 5-5 منٹ کے لیے جب آپ چلتے ہیں، آپ ایڈ آن کریں گے تو وہی 10 سے 20 منٹ بھی آپ کے ہو جاتے ہیں بہت آسانی سے. بلکہ اسپریڈ کر کے چلنا ہمیشہ زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ کو اپنی تھائی کو، یہ جو تھائی کے پٹھے ہوتے ہیں اور جو کور کے جو آپ کا یہ ہپس والا پورا ایریا ہوتا ہے، اس کو بہت اسٹرانگ بنانا ہوتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو اگین فزیو تھراپسٹ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی ایکسرسائزز کرنی ہے، وہ روٹین میں آپ نے کرنی ہے. ہائی چیئر جو ہوگی، تھوڑی سی اونچی چیئر، اس سے بیٹھنے اور اٹھنے کی پریکٹس کرنی بہت ضروری ہے. اچھا، اسی طرح جوتے آپ نے کون سے پہنے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ بہت کمفرٹیبل ہونی چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے آج کل تو بہت سے ایسے جوتے مل بھی جاتے ہیں. رول کیا ہوتا ہے جب بھی آپ نے موومنٹ کرنی ہے کہ جتنی درد اجازت دے اتنی حرکت آپ نے لازمی کرنی ہے. جہاں پہ آپ کو لگے کہ اب درد ہو رہی ہے، اب وہاں پہ آپ چھوڑ دیں. لیکن جہاں تک آپ کو درد نہیں ہو رہی وہ والی حرکت آپ کرتے رہیں گے. جب آپ وہ کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے مسلز، آپ کے بونز، آپ کے کارٹلیج، آپ کے لیگمنٹ، ہر چیز جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. وزن کو مینیج کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے عمر ہماری بڑھتی ہے، جوانی میں بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن جوانی میں ہم اس طرح سے کیئرفل ہوتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا وزن نہ بڑھے، اور ڈائٹ پلانس کو فالو کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اور ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. لیکن جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اب کیا، اب تو میں نے کون سا شادی کرنی ہے یا کون سا کوئی مجھے سب نے دیکھنا ہے، اب تو میں بڑھاپے کی عمر کو آ گئی ہوں. آٹومیٹیکلی وزن بڑھنا شروع ہو گیا، آپ نے کیئر کرنی چھوڑ دی ہے. وہ جو ایکسٹرا ویٹ ہے وہ آپ کے گھٹنوں پہ اور کمر پہ بہت دباؤ ڈالتا ہے. تو اگر آپ 3 سے 5 kg لوز کریں، اوور نائٹ نہیں کریں،
6 مہینے سال میں کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پینس ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. ٹارگٹ رکھ لیں اپنا. اور اس کے لیے ظاہر ہے پھر آپ کو بیکری آئٹمس ہیں اور فرائیڈ چیزیں ہیں اور شوگری آئٹمز ہیں، ان کو اوائڈ کرنا پڑے گا. کبھی کبھار تو ہم سب کھاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن ہر وقت نہیں کھانا. ہر وقت کھائیں گے تو پھر ظاہر ہے مسئلے بڑھیں گے. پھر یہ کہ اینٹی انفلیمیٹری ایٹنگ کریں. ایسی خوراکیں اپنے ڈائٹ میں شامل کریں جس سے انفلیمیشن کم ہوتی ہے، جیسے ویجیٹیبلز، فروٹس، سیزنل ویجیٹیبل اور فروٹس، دالیں. اسی طرح سردیاں ہیں یا آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں، آپ کو اچھی فش مل جاتی ہے، وہ کھائیں بیک کر کے، وہ کھائیں. پھر اسی طرح والنٹس تھوڑے لیں. اور جتنا گوشت کم کھائیں، جتنا پروسیس فوڈ کم کھائیں، شوگر کم سے کم لیں. اور کولاز وغیرہ جو ہیں، سوڈاز ہیں، ان کو تو بالکل پھینک دیں. اور ٹرانس فیٹ کو اوائڈ کریں. جب آپ کوئی باہر کی چیز لیتے ہیں، اس پہ نیوٹریشنل فیکٹس لکھے ہوتے ہیں، اس میں ضرور چیک کریں کہ ٹرانس فیٹس تو نہیں ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں گارنٹیڈ کہ جتنے بیکری آئٹم اور تلی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں کچھ پورشن ٹرانس فیٹ کا ضرور ہوتا ہے، لیکن اپیرنٹلی وہ یہ کہتے ہیں اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ اس کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ مجھے اگر آپ پوچھیں تو وہ تھوڑا 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 ایڈ آن ہو کے ہمیں ٹھیک ٹھاک تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. پروٹینز، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس شکل میں پروٹین دیں گے. دالیں لیں، لوبیا لیں، چنے لیں. اس کے علاوہ ٹوائس اے ویک میٹ لیں. اس کی بھی شکلیں آپ بدل سکتے ہیں تاکہ آپ کے مسلز جو ہے نا وہ صحیح طرح سے بلڈ ہوں. پھر اسی طرح نیند جو ہے، اتنی آپ کی نیند پور ہوگی، اتنا زیادہ آپ کا جو یہ پین پرسیپشن ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح آپ نے بریدنگ ایکسرسائزز کرنی ہیں، اپنی تسبیحات پڑھنی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ نیند بھی بہتر ہو جاتی ہے. اور ایموشنل پین جو ہے، وہ جو آپ کے اپنے دل پہ لگے ہوئے زخم ہیں، ان کی ہیلنگ بہت ضروری ہے. اسی طرح انوائرمنٹ کی موڈیفیکیشن کریں، جیسے ہائی چیئر اس کی ٹوائلٹ کی رکھیں. اور اگر آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو نیچے نہ بیٹھیں تاکہ آپ کے گھٹنے خراب نہ ہوں. آپ کا میٹرس اچھا ہونا چاہیے، آپ کا پلو اچھا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو گردن میں درد نہ ہو. اور اسی طرح آپ کی جگہ جگہ ریلنگز ہوں اور نان سلپ قسم کے میٹس ہوں تاکہ آپ کو اس درد کی وجہ سے یہ نہ آپ گر جائیں اور پھر وہ فریکچر ہو جائے، اور یا یہ کہ فریکچر کے بعد ہی دردیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے خیال رکھنا ضروری ہے. پھر اسی طرح صدقہ دیتے رہیں. شفا کی دعائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھیں، اسکار پہ بہت زیادہ فوکس کریں. پھر یہ دیکھیں کہ میں نے کس طرح سے، یعنی ناشکری کی کیفیت نہیں لانی، اس لیے کہ ناشکری کی کیفیت اگر میں اوائڈ کروں گی تو ایک ایک درد پہ کتنا مجھے اجر مل رہا ہوگا. ڈاکٹر کو کب دیکھنا چاہیے ضروری، یعنی ریڈ سائنز کیا ہو سکتے ہیں. بہت ہی سیویئر پین ہو رہی ہے، اسپیشلی اگر آپ گر گئے، یا سویلنگ ہو رہی ہے، ریڈنس ہو رہی ہے، بخار ہو رہا ہے اس کے ساتھ، تو 100% ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. رات کو جب آپ سوئے میں ہیں تو درد کی وجہ سے بار بار آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ ویسے کھلی تو آپ نے دیکھا درد ہو رہی ہے اور ایک دفعہ ہوا. لیکن اگر آپ کو رات کو سوتے بار بار آنکھ کھلتی ہے اور درد ہو رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اگر درد ہو رہی ہے، پین لاس ہے، بھوک نہیں لگتی، تب بھی ڈاکٹر کو ضرور دکھانا ہے. کوئی نئی درد آ رہی ہے جیسے بلیڈر میں اور باؤل موومنٹس اور اس کے ساتھ، تو ضرور آپ نے اس کو ایجنگ پروسیس نہیں سمجھنا، آپ نے ڈاکٹر کو ضرور دکھانا ہے. کیونکہ نہیں دکھائیں گے تو ظاہر ہے پھر مشکلات جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں. ایسے موقع پہ نا دعاؤں کا بھی سہارا لینا چاہیے اور احادیث کو بھی یاد رکھنا چاہیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کوئی تھکن، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی سیڈنس، کوئی ہرٹ، کوئی ڈسٹریس ایسا نہیں جو کہ مومن مرد تک پہنچے. اور حتیٰ کہ اس کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو ہر وقت یہ شکر گزاری کا ایٹیٹیوڈ کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما رہا ہوگا. پھر اسی طرح سے دعاؤں کے لیے آیات شفا اور باقی دعائیں پڑھنی، جیسے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، جس میں ہم یہ اللہ سے تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ کوئی مشکل پریشانی وہ دور کر دے، اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اسے بہترین شفا کوئی نہیں دے سکتا. اور ایسا شفا ہو جس سے کہ وہ بیماری بالکل ختم ہو جائے. پھر یہ کہ جب آپ کو بہت زیادہ ٹائرڈنس ہو، پریشانی ہو اور اس طرح، تو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ پہ بھروسہ. بار بار اپنے آپ کو بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ ہے ہمارا. پھر اب دیکھیں ایوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت دعا مانگی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، بس یہ کہا کہ مجھے ایک تکلیف چھو گئی ہے اور تو بہت رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم فرمانے والا.
آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، بڑی سی بڑی مشکل جو ہے اس سے نجات پانے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ جب آپ بہت ہی پریشان ہو جائیں، صبح صبح اٹھیں، تو پھر آپ ایسی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ اجر، اس مشکل پہ اجر دے دے اور اس کو ریپلیس کر دے، اس سے بہتر کوئی چیز جو ہے میری زندگی میں شامل کر دے۔ پھر یہ کہ دم کرنا، مسنون دم کرنا، بریدنگ ایکسرسائزز کرنا، نمازیں اپنی ان کی کوالٹی بہتر کرنا، گریٹیٹیوڈ اپنے اندر لے کر آنا، اچھی کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا جو سارا دن آپ کو اپنی دردوں کی کہانیاں سنا کے آپ کی دردیں نہ بڑھاتا رہے، بلکہ ایسی کمپنی ہو جس سے آپ سیکھیں اور آپ گرو کریں۔ اسی طرح دوسروں کے لیے دعا کرنے والے ساتھی ساتھ ہوں، اچھا وضو باوضو رہیں، اس سے بھی آپ کو فرق پڑے گا، صدقہ دیں، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو پریشانیوں سے بچانے والی ہیں، تو اس پہ ہمیں توجہ دینی ہے۔ تو جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری دردیں بھی زیادہ ہو جائیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عمر ہمیں دی ہے، یہ ایک سزا کے طور پہ تو نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا فیز دیا ہے زندگی کا جس میں ہم دماغی طور پہ، جسمانی طور پہ، ہر حساب سے وائز ہو جاتے ہیں۔ صرف ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا چل پھر لیں، تھوڑا سا ہیلدی کھا لیں، نیند کی طرف توجہ دے دیں، فیملی کے ساتھ کوآپریٹ کر کے جہاں ضرورت ہے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، تو بہت ساری جو ایسی دردیں ہیں، ایسے مسائل ہیں، وہ کم ہو سکتے ہیں۔ اگر 100% نہیں تو ایٹ لیسٹ بہت سی چیزیں اس میں سے بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو بس اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی دردوں کو سمجھیں اور اس کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دیں۔ اچھا پروگرام ہوتا ہے، ہمیں ریوائز ہو جاتا ہے ہمارے مائنڈ میں کہ کیسے ہم اپنا خیال رکھیں، کیسے اطراف کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ بہت مینٹل ہیلتھ صحیح ہوتی ہے آپ کا پروگرام سن کے، میری مینٹل ہیلتھ صحیح ہوتی ہے۔ بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی، مائی ایج از لائک 53 ناؤ اینڈ آئی واز 52 جس وقت میرا اوسٹیوپوروسس ڈائگنوز ہوا تھا۔ دیکھا جائے تو مجھے تقریباً 3 ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ دس از لائک ٹو ینگ این ایج ٹو گیٹ اوسٹیوپوروسس، لیکن یہ کہ الحمدللہ یہ کہ مجھے دل میں تھا کہ بس اب میں نے ٹھان لیا، کافی مجھے ہمتیں ملی۔ ایک فرینڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی دس از ناٹ دی اینڈ آف لائف اور اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ ایز ویل، تو یو جسٹ ہیو ٹو ورک ٹوورڈز اٹ۔ تو میں نے اس میں کچھ چیزیں جو اپنائیں اور جس سے مجھے فائدہ ہوا، اس میں ایک تو یہ چیز تھی کہ میں نے یوگا اسٹارٹ کر دی، اور دیٹ واز ریئلی ویری ہیلپ فل۔ تھرائس اے ویک، ٹوائس اے ویک میں یوگا کر رہی تھی۔ شروع میں مجھے کافی ڈفیکلٹی ہوئی، بالکل ظاہر سی بات ہے، وہ مسلز اتنے یوز ٹو نہیں تھے۔ واک کی میری بہت عادت رہی تھی، لیکن اب اوسٹیوپوروسس کے بعد تو شاید مجھے واک کرنا بھی زیادہ ڈفیکلٹ اور ڈر بھی لگ رہا ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ یوگا نے مجھے بہت ہیلپ کیا۔ دوسری چیز جو میں نے اسٹارٹ کی وہ تھی، میں نے کچھ دیسی چیزیں کسی نے بتائی تھی، اٹ واز لائک ٹرمرک، جو کہ آج کل بہت زیادہ کامنلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یوز کرنا چاہیے، اور اس میں نے یوز کیا ٹرمرک کے ساتھ سینمن اور جنجر۔ تو اس کی میں ٹی بنا کے اور اس کو جو ہے وہ میں پیتی رہی، تو الحمدللہ یہ چیزیں مجھے ہیلپ کی تھی۔ ایک چیز مجھے ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنی تھی، وہ یہ تھی کہ کچھ ٹائم سے مجھے، کچھ مہینوں سے مجھے یہ ڈیولپ ہو گیا ہے پلانٹر فیشیائٹس، جو کہ مجھے بہت سیویئر پین دے رہا ہے۔ میں نے بہت سارے طریقوں سے اس میں ایکسرسائزز بھی کر رہی ہوں، بہت ساری چیزیں فالو کر رہی ہوں۔ تھک سول شوز ڈاکٹر نے بولے تھے، وہ میں آلریڈی پہن رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اگر آپ گائیڈ کر سکتی ہیں پلیز اس سلسلے میں تو آئی وڈ ریئلی بی تھینکفل۔ جزاک اللہ خیراً۔ اچھا جی، 2-3 باتیں میں آپ سے کہوں گی۔ جزاک اللہ، آپ نے اپنی سارا جرنی ہم سے شیئر کیا پین کا۔ اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہمیشہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں۔ صرف میں یوگا کے بارے میں سب کو کہتی ہوں محتاط رہیں، کیونکہ علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک ہندو اور بدھسٹ ورشپ کا طریقہ ہے تو ہم یوگا نہ کریں، لیکن پلاٹس ہے یا جنرلی ویسے اسٹریچنگ ایکسرسائزز جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسرا جو آپ نے اپنا بتایا، اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے ایک اچھے فزیو تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے کہ وہ آپ کو جو ایکسرسائزز بتائیں آپ ان کو کریں، کیونکہ ان کو ڈیزیزز کے ساتھ فزیو تھراپسٹ کو پڑھایا جاتا ہے کہ کس ڈیزیز میں کتنی ایکسرسائز کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔
تیسری امپورٹنٹ بات یہ کہ اپنا اوور آل لائف سٹائل دیکھا کریں. کچھ ہمارے کھانے پینے کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں وہ بھی ہماری ان بیماریوں کو، انفلیمیشن کو بڑھاتی ہیں. جیسے صبح وقت پہ ناشتہ کرنا بہت ضروری ہے. پروسیس فوڈ سے اپنے آپ کو بچانا. کبھی کبھار آپ نے کھا لیا لیکن ریگولر بیسس پہ آپ کی زندگی میں پروسیس فوڈ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے فزی ڈرنکس آپ بالکل چھوڑ دیں. اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ ریمارکیبل ڈفرینس اپنی باڈی میں دیکھیں گے. رات کو بے شک آپ کو اگر درد بھی ہو رہی ہے لیکن آپ اپنی طرف سے اسکرین بند کر دیں گے. اگر آپ کی درد کی وجہ سے آپ کو سویا نہیں جا رہا تو آپ استغفار کی کثرت کر لیں اور تسبیحات پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت لگا دیں. لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کے رکھنا ہے. ہائیڈریشن اپنی ٹھیک رکھیں، یعنی دن میں آپ 12 سے 14 گلاس پانی کے ضرور پی رہے ہوں. اب یہ اتنے سارے ایریاز ہیں جن میں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ دیکھیں. اور لائف سٹائل کی سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے چلے جائیں، یعنی بیسکس کو بہت اچھی طرح سے ٹھیک کریں. اگر آپ بیسکس کو ٹھیک کرتے ہیں تو اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہتری کی طرف جو ہے نا پورا سسٹم آپ کا جانا شروع ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ. اس سے جہاں تک لائف اسٹائل ہے، الحمدللہ آئی سلیپ ارلی، میرا بریکفاسٹ صبح 7 بجے ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو اس طرح کی کوششیں تو ہیں، لیکن ہاں ہائیڈریشن وغیرہ اور کچھ ایسی فیلڈز ہیں جیسے فزیو تھراپی ہے، اس میں ضرور چیک ان کروں گی. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تو آپ سے پھر میں اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر قمر، آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں اس ٹاپک کے حوالے سے بھی بہت مفید باتیں بتائیں. انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہمارے سامعین تھے ان کو بہت مفید ثابت ہوئی ہوں گی اور آگے ان کے لیے فائدہ مند بھی ہوں گی اگر وہ ان باتوں پر عمل کریں گے. تو انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے مہینے. تو تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.